میں نے 7ویں میں منٹو کا آپ کو بھی پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، نیا قانون پڑھا. اچھا، کمال کا افسانہ تھا. اس کے بعد احمد عظیم قاسمی صاحب کو اور کرشن چندر کو بطور خاص میں نے 7ویں میں غالباً پہلی کہانی لی. تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ میں گھر آیا، ایک افسانہ میں نے لکھا ہوا تھا، وہ میں نے قاسمی صاحب کو بھجوا دیا اور ان کا بڑا انکریجنگ ایک لیٹر مجھے ملا کہ اس افسانے میں آپ کا ٹیلنٹ کا مجھے اندازہ ہوا. تو جو آپ نے آج تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے لکھا کہ بعض جزیات ایسی ہیں کہ اگر یہ نہ بھی ہوں تو افسانے کے جو وحدت تاثر ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ گویا اضافی ہے. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروا رہے ہیں، ان کا جو اصل نام ہے وہ تو سید منظور حسین شاہ ہے، لیکن یہ علمی ادبی حلقوں میں علی تنہا کے نام سے معروف ہے. علی تنہا صاحب پیشے کے اعتبار سے سینئر براڈ کاسٹر رہے ہیں، ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر داخلی نشریات اور ڈائریکٹر پروگرامز کے عہدے پر ایک طویل عرصہ انہوں نے کام کیا. اور اللہ پاکستان میں جو علامتی افسانہ لکھا جا رہا ہے یا لکھا جاتا رہا ہے، اس کا ایک منفرد نام، کئی کتابیں ان کی، سورج کے سب لوگ، اور ابھی حالیہ دنوں میں ان کی کتاب آئی ہے، پھر خاکوں کی کئی کتب ان کی شائع ہو چکی ہیں، جن میں ایک ریت میں سونا، جو جنوبی پنجاب میں مختلف لوگوں نے اپنی فنی اور علمی اعتبار سے خدمات سر انجام دی، اس حوالے سے کتاب ہے. اسی طرح اور ان کی کئی کتب ہیں جن کے حوالے سے ان سے بات بھی کرتے ہیں. بہت موسیقی کے بارے میں جاننے والے اور علمی ادبی حوالوں کا ایک معروف نام. گو کہ اپنے نام کے ساتھ، نام کے حوالے سے جو علی تنہا ان کے نام کے ساتھ تنہا لگا ہوا ہے، یہ مطلب محفل کے بھی آدمی ہیں اور تنہا رہنا بھی، کوشہ نشینی بھی پسند کرتے ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ مہربانی، شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے لیے گفتگو کا یہ جو سنہرا موقع آپ نے ہمیں دان کیا. اچھا سر، تھوڑا ذرا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے گا کہ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، اور پھر جو آپ کا کریئر ہے وہ کیسے اس کا آغاز ہوا. اکمل شہزاد صاحب، ایسا ہے کہ میرے والد کا یہ ماربل کا بزنس تھا، تو وہ پشاور میں انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا. یہ غالباً 49-48 کا زمانہ ہوگا. اچھا، تو جو ہماری فیملی تھی وہ پشاور کے قریب اب نوشہر ہے، وہاں ایک بڑا خوبصورت گاؤں تھا کٹمیانہ. اچھا، میں تو خواب بھی اب اس گاؤں کے دیکھتا ہوں تو اس سے نکل نہیں پاتا، کیونکہ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا. تو اس کے بالکل سامنے لیموں کے اور یہ باغات تھے، اور بعض اوقات جب یہ اس پہ لیموں پہ بور آتا تھا تو عجیب ایک مہک کا ایک سما بن جاتا تھا. ہوا یہ کہ میں نے کٹمیانہ میں تیسری جماعت پڑھنے کے بعد 1 سال پشاور پڑھا. میرے والد پشاور میں تھے. ہمارا تعلق بخاری سادات سے ہے، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جہانگیر کے زمانے میں جو بادشاہ ہند تھے، اس زمانے میں یہ لوگ اوچھ سے ٹریول کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے وہاں یہ سیدوں کی کوئی عجیب و غریب بلے شاہ کا بھی تعلق اوچھ شریف سے رہا ہے بالکل، نا؟ وہ گیلانی سادات ہیں. تو اس طرح ایک جگہ ہے حاجی شاہ، جو کیمبل پرانا تھا، اب اٹک ہے، وہاں کے یہ بزرگ آ کے 500-700 سال جتنا بھی بنتا ہے وہاں رہے. اس کے بعد چونکہ میرے ننہال کی زمینیں تھی یہاں خانے وال میں،
اور میرے والد کو پتہ نہیں کیا سوجھی کہ پشاور سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب خانے وال جاتے ہیں. خانے وال کے قریب ایک گاؤں ہے چک 77، وہاں آ گئے. تو جو میری مڈل کی ایجوکیشن ہے، میٹرک ہے، وہ خانے وال سے، خانے والی سے گریجویشن کی. اس کے بعد جرنلزم میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا. یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر سے مجھ سے 1 سال سینئر تھے. شعیب بن عزیز آپ جانتے ہیں، اور لیاقت بلوچ میرے کلاس فیلو، یہ سارے لوگ. اسلم ملک بھی آپ کے سینئر ہوں گے؟ ہاں بالکل، ہاں یہ مجھ سے 1 سال سینئر تھے، یہ گیلانی صاحب کے کلاس فیلو تھے. خیر، تو جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے، میں اکثر انٹرویو میں اس کا میں نے ذکر کیا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے جو لکھنے لکھانے کا، پڑھنے کا، یہ میرے خیال میں کوئی شاید وہ بھی چیز تھی. دیکھا میرے تو مسلسل شروع کا زمانہ فرنٹیئر کا ہے، اور ایک طویل باقی پوری زندگی یوں ہی پنجاب میں گزری. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا تھا خانے وال سے اٹک، حاجی شاہ اور کٹیمانو وغیرہ. جب ٹرین وہاں رکی، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جب میں غالباً 6ٹھی میں تھا، ٹھیک ہے. گاڑی اسٹیشن پہ رکی، اس زمانے میں کیمل پر، اب وہ اٹک ہے. تو میں دوڑتا ہوا گیا، اور میری والدہ باقی عورتوں کے ساتھ اس کمپارٹمنٹ میں گفتگو میں، جس طرح عورتوں کی گفتگو کی عادت ہوتی ہے، میں نے اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا. میں نیچے اتر گیا، اور سیدھا اس زمانے میں آپ کو بھی شاید پتہ ہو، بخاری صاحب بیٹھے ہوئے کہ ریلوے اسٹیشن پہ بہت اچھے بک سٹال ہوا کرتے تھے. تو میں گیا، اور میں نے ایک، میری والدہ دیوان، چونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا اور ماں ظاہر بچوں سے بہت، تو وہ دیوانوں کی طرح دوڑی اور مجھے دیکھ لیا. تو میرے پاس ہے، انہوں نے کہا یہ تم کہاں گم ہو گئے؟ میرے ہاتھ میں ایک کراچی سے رسالہ نکلتا تھا، مجھے آج تک نقش، زبیری صاحب، شمس زبیری صاحب اس کے ایڈیٹر تھے. وہ انتخاب چھاپتے تھے ہندوستان اور پاکستان کے معروف رسالوں سے، نامور ادیبوں کا. اچھا، مجھے تو الف بے کا ہی نہیں پتہ تھا. اب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے بچوں کا رسالہ یا کوئی اور کیوں نہیں اتنا پیورلی ایک سنجیدہ ادبی رسالے کا انتخاب ہی کیوں کیا. اچھا، وہ میں لے لیا اور والدہ کے پاس آ کے بیٹھ. تو مجھے والدہ نے بھی کہا کہ نہ تینوں یہ سمجھ آن دیے، نہ تو یہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، میں نے کہا نہیں، بس آپ خاموش رہیں. اچھا، اس کے بعد بس کوئی عرضی ایسی تھی، اور ہمارے زمانے میں لٹریچر کا اساتذہ میں، لوگوں میں، میرے خیال میں آج کی جو 2 نسلیں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں 90s کی اور 21ویں صدی کی، تو اس سے میرے خیال میں کوئی 3-4 گنا زیادہ ذوق ہوتا تھا. اب میں یاد کرتا ہوں تو. اچھا، تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور میں نے 7ویں میں منٹو کا، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، نیا قانون پڑھا. اچھا، کمال کا افسانہ تھا. اس کے بعد احمد عظیم قاسمی صاحب کو اور کرشن چندر کو بطور خاص، کرشن چندر کو یہ پر. اچھا، ان کا کچھ انفلوئنس تھا یا کچھ اندر کی بھی عرض تھی. تو میں نے 7ویں میں غالباً پہلی کہانی لکھی. واہ! اچھا، وہ ظاہر ضائع کر دی. 8ویں میں نے 5-7 افسانے لکھے. تو ہمارے ایک استاد تھے، اللہ انہیں مغفرت کرے، عبد الرحمن صاحب، میں نے انہیں سنائی. یہ خانے وال کی بات ہے؟ خانے وال کی. وہاں سے تعلق تقریباً ختم ہو گیا نا. اچھا، تو وہ بڑی میری حوصلہ افزائی کی کہ یار آپ نے تو یہ جراثیم ہے، آپ لکھتے رہے، فلاں کتاب یہ وہ. اس زمانے میں، اب میں یاد کر دوں، جسے میں نے کہا اساتذہ کو، وہ JV ٹیچر ہوتے تھے، لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ
آب حیات کا مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر عبدالحکیم ہمارے ایک قریب چھوٹا سا شہر ہے کہ عبدالحکیم کے تھے وہ، کہ میں اب عبدالحکیم گیا تو آب حیات لے کے آؤں گا مولانا محمد حسین آزاد کی. خیر وہ گزر گئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 72 میں میرے ایک ماموں تھے، جس طرح آپ نے میوزک کا ذکر کیا، ابرار شاہ، وہ غیر معمولی انٹیلیجنٹ آدمی تھے میوزک کے. شعر و ادب کا تو خیر انہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے، وہ تھا ہی صحیح تھوڑا بہت، لیکن میوزک کا میں غیر معمولی انہیں ایک جسے وہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ. اچھا اتنی اچھی سمجھ والا، چونکہ میرے ریڈیو میں طویل زمانہ گزرا، میں نے اتنا انٹیلیجنٹ، اتنا باریک، اتنا شائستہ، اتنا نستعلیق میوزک کے بعد میں کوئی آدمی نہیں دیکھا. خیر تو میں نے ایک وہ چونکہ میرے ماموں بھی تھے اور میرے کوئی ذہنی ہم آہنگی بھی تھے ان کے ساتھ، تو ایک دن بیٹھے بٹھائے زاہدہ پروین، خیر مطلب یہ موسیقی میں سنتا رہتا تھا، ریڈیو کمال کے عروج کا زمانہ تھا، تو زاہدہ پروین کو وہ سن رہے تھے. تو ان کے بڑے مداح تھے، انہوں نے خواجہ فرید صاحب کی کافی، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سندھڑا میں ہے. مجھے کیا پتہ تھا کہ سندھڑا کیا بلا ہے. خیر انہوں نے مختلف کچھ چیزیں بتائیں جو ظاہر میرے سر کے اوپر سے گزر گئی وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے انہیں کہا کہ چھوڑے پڑے میوزک، وہ مجھے شوق تھا بہت زیادہ، لیکن میں نے انہیں ایک افسانہ سنایا. تو انہوں نے مجھے وہ قتیل شفائی صاحب کے بھی اچھی خاصی واقفیت تھی، اور خواجہ خورشید انور سے ان کی ملاقاتیں تھیں. سلامہ نزاکت ملتان میں جب ارلی 60s میں تھے ان کے ساتھ یہ سارا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار ناصر زیدی ایک ہے بندہ. میں نے کہا ہاں، میں نام سنا ہوا تھا کہ عبد الطیف کے ایڈیٹر ہیں، تو میں ملتان گیا تو میگزین لے آؤں گا، اس پتے پہ بھجوا دیں. اچھا وہ میگزین اگلے ہفتے ناصر زیدی یہی جو ہمارے ہاں ریڈیو میں آتے تھے، ہاں پچھلے دنوں میں فوت ہاں ہوئے ہیں. بالکل، بڑا طویل عرصہ 68 میں یہ ایڈیٹر ہوئے تھے عبد الطیف کے، اور خیر ہاں اب ڈیتھ ہو گئی، جی آپ جانتے ہی ہیں. تو وہ رسالہ 72 میں نے بھجوایا اور وہ افسانہ چھپ گیا. مجھے تو غیر معمولی حیرت ہوئی اور خوشی ہوئی. اس زمانے میں آپ کس کلاس میں تھے؟ اس میں 73rd ایئر میں تھا میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا وہ سلسلہ اس کے بعد چل نکلا. تو چونکہ ادبی رسالے جس طرح میں نے کہا کہ 68 میں فنون بھی میں نے 67 میں بلکہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور آگ بھی آ رہا تھا، اور نیا دور بھی تھا، سیپ پہ کمال کے جرائد تھے. تو ندیم صاحب کے میاں چنو آپ جانتے ہیں، وائیں صاحب میونسپل جو وہاں کی کوئی کارپوریشن یا کمیٹی ہے اس کے کوئی چھوٹے سے کارکن تھے جو بعد میں سی ایم بنے. انہوں نے بڑا زبردست مشاعرہ کروایا. تو احمد ندیم قاسمی صاحب غالباً ان کی صدارت تھی، جعفر طاہر تھے، شہزاد صاحب تھے، اور ساغر صدیقی تھے، اسلم انصاری تھے، رام ریاض تھے، یہ سارے لوگ. میرے ندیم صاحب سے ملاقات ہوئی. میرے ماموں نے کہا کہ اسے شارٹ سٹوریز کا. خیر ظاہر میں کالج میں پڑھنے والا آدمی تھا، تو خیر تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ میں گھر آیا، ایک افسانہ میں نے لکھا ہوا تھا، وہ میں نے قاسمی صاحب کو بھجوا دیا، اور ان کا بڑا انکریجنگ ایک لیٹر مجھے ملا کہ اس افسانے میں آپ کا ٹیلنٹ کا مجھے اندازہ ہوا. تو جو آپ نے آج تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے لکھا کہ بعض جزیات ایسی ہیں کہ اگر یہ نہ بھی ہوں تو افسانے کے جو وحدت تاثر ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ گویا اضافی ہے. اچھا میں نے بسم اللہ کر کے اور جس طرح انہوں نے نکال کے دے وہ چھپ گیا، فنون جیسے بڑے رسالے. اچھا اس کے بعد میں ذرا میرا حوصلہ مزید بڑھتا گیا، اور آگ میں وزیر آغا صاحب تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور نسیم درانی وغیرہ وغیرہ، ماہر نو اور یہ وہ سارے ان میں
لکھنا شروع کیا تو میری 77 میں ہمارا رزلٹ آنا چاہیے تھا، تو ایم اے کا ایم اے کا، تو اس زمانے میں پی این اے وغیرہ کی تحریک بھٹو صاحب کے خلاف 78 میں آیا، تو میں 79 میں ریڈیو میں آ گیا۔ تو یہ جو شوق تھا یہ کچھ تھوڑا سا اور بڑھ گیا، تو جو میوزک تھی اور لٹریچر تھا، یہ ریڈیو کے ساتھ ساتھ، ریڈیو میں میرے یہ دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، عابد بخاری صاحب، یہ میرے کولیگ تھے، باقی بھی لوگ تھے۔ تو میری چونکہ پریارٹی، اس میں سچی بات کرنی چاہیے نا، اچھا، تو میری پریارٹی چونکہ لٹریچر تھی، تو اس زمانے میں میں کوئی پروگرامنگ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔